بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل ایجوکیشنل ٹپس میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں آکسفورڈ کی اردو کی کتاب جس کا نام ہے نرگس۔ کون سی کلاس کی؟ 4 کلاس کی بک۔ تو ہم نے کافی سارے چیپٹرز اور نظم میں جو ہے ڈسکس کی ہیں، ان کی ایکسرسائز کا سولوشن میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں ایک نظم جس کا نام ہے برسات۔ اس نظم میں کیا بتایا گیا ہے؟ اس نظم میں بتایا گیا ہے کہ بارش سے پہلے کا منظر اور بارش کے بعد کا منظر، دونوں مناظر کو بتایا گیا ہے، کے بارے میں ایکسپلین کیا گیا ہے۔ بارش سے پہلے بتایا جا رہا ہے کہ ہر طرف تیز ہوا چل رہی ہے، آندھی آ رہی ہے، اور جب بارش ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جو ہے تمام جتنے بھی میدان ہیں، جتنے بھی جنگل ہے، ہرا بھرا ہو گیا ہر جگہ، ہر ٹہنی پر جو ہے خوبصورت اور نئے جو ہے پتے نکل آئے ہیں۔ اس بارے میں یہ پوری نظم ہے۔ مزید آپ اس کو ریڈ کر لیجئے گا، میں نے آپ کے ساتھ اس کا مرکزی خیال شیئر کر دیا ہے۔ چلیے جی، میں ایکسرسائز کرواتی ہوں کیونکہ میرا مین جو ٹاپک تھا آج کا وہ تھا ایکسرسائز کا سولوشن۔ شروع کرتے ہیں۔ نئے الفاظ: آہٹ، بہت ہلکی آواز، سنسناہٹ، لرزنا، لرزنا یوں کر کے ہلکا سا ہلنا، سنسناہٹ۔ چٹال، وہ جگہ جہاں سبزہ نہ ہو، جہاں پر ہریالی نہ ہو، جہاں گرینری نہ ہو۔ عجب، عجیب، ماجرا، واقعہ، بن، جنگل۔ آگے دیکھیے جی، مروزی سوالات یعنی ایم سی کیوز۔ پہلا ایم سی کیو کیا ہے؟ اس نظم کے شاعر کا نام ڈیش ہے۔ محمد اسماعیل میرٹھی ہے۔ نمبر 2، اس نظم کا مرکزی خیال موسم ڈیش کی منظر کشی ہے۔ برسات کے موسم کی منظر کشی کی گئی ہے کہ برسات کے آنے سے پہلے اور آنے کے بعد کیا مناظر پیش کرتے ہیں وہ۔ اس کے بعد ہے مین، برسنے کے بعد بے جان ڈیش میں جان آ گئی، مٹی میں، یعنی مٹی مرجھائی ہوئی تھی اس میں بھی جان آ گئی ہے۔ آگے دیکھیے، برسات کے بعد ایسا لگتا ہے جیسے ڈیش کے پر نکل آئے ہوں، مٹی کے پر نکل آئے ہوں۔ چلیے جی، یہ تھے ہمارے مروزی سوالات جو کہ بہت ایزی تھے۔ اب ہم نیکسٹ شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے یہاں لکھا ہوا ہے خوش خطی۔ خوش خطی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی کاپی پہ اس چیز کو رائٹ کرنا ہے۔ یہاں پر کہا گیا ہے یہ نظم اپنی کاپی میں خوش خط کی لکھیے اور آخری 4 اشعار کی املا کی تیاری کیجیے۔ آپ نے اپنی اس نظم کو، یہ جو نظم ہے برسات، اس کو اپنی کاپی پر لکھنا ہے اور ساتھ املا کی بھی تیاری کرنی ہے۔ چلیے جی، سوال جواب کی طرف چلتے ہیں۔ سوالوں کے جواب اپنی کاپی پر لکھیے۔ پہلا سوال: شاعر نے نظم میں مینا برسنے یعنی بارش سے پہلے کا منظر بیان کیا ہے، اسے اپنے الفاظ میں لکھیے۔ اس کا جواب میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ دیکھیے، شاعر نے مینا برسنے سے پہلے کا منظر کچھ یوں بیان کیا ہے کہ بارش ہونے سے پہلے چاروں طرف تیز ہوا چلتی ہے۔ ہوا کے بارے میں ذکر کیا ہے بارش سے پہلے۔ اب نظم میں بیان ہونے والے بارش کے بعد کے مناظر اپنے الفاظ میں لکھیے۔ اب انہوں نے کہا ہے کہ پہلے پوچھا تھا کہ بارش سے پہلے کیا ہوا تھا، اب پوچھا ہے کہ بارش کے بعد کیا ہوا ہے۔ سوال نمبر 2 کا جواب: بارش کے بعد جنگل ہرا بھرا ہو جاتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ جہاں پر کل میدان چٹیل تھے وہاں پر گھاس نکل آئی ہے، یعنی جہاں پر ابھی تک سبزہ نہیں تھا وہاں بھی سبزہ نکل آیا ہے۔ سوال نمبر 3: آپ جہاں رہتے ہیں وہاں بارش کا موسم کن مہینوں میں آتا ہے؟ اس کا جواب ویسے تو آپ خود لکھیں گے لیکن یہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر برسات کا موسم نومبر اور دسمبر میں آتا ہے۔ آگے دیکھیے جی، آگے ہے ہم آواز الفاظ۔ نظم سے ہم آواز الفاظ چن کر لکھیے۔ پہلا ہے آہٹ، سنسناہٹ۔ سنسناہٹ اس کا ہم آواز ہے۔ لہلہانے، ٹھکانے۔ ڈھنگ، رنگ۔ چلیے جی، سوال نمبر 5 پر چلتے ہیں جن میں آپ نے اشعار کو ترتیب دینی ہے، یعنی نمبرنگ کرنی ہے۔ نمبرنگ دیکھ لیجئے۔
पहला नंबर देना आपने इसको। वो देखो उठी काली काली घटा है चारों तरफ छाने वाली घटा, ये है नंबर 1 पर। नंबर 2, जमीन सब्जे में लहलहाने लगी किसानों की मेहनत ठिकाने लगी, नंबर 2 ये है। नंबर 3 ये है, हर एक चीड़ का एक नया ढंग है, हर एक फूल का एक नया रंग है। नंबर 4 ये है, हजारों फुदकने लगे जानवर निकल आए गोया के मट्टी के पर, ये इसका नंबर 4 अशार है। आगे देखिए जी, आगे आपने फिर हम आवाज़ अल्फाज चुन के लिखने हैं। पिछले मैंने आपको समझा दिए थे, अगले अब आप खुद लिखेंगे ढूंढ कर नज़म से। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इस नज़म से 5 इसम चुन कर लिखिए। इसम चुनने हैं आपने, इसम लिखने हैं। देखिए, बारिश, घटा, हवा, किसानों और फूल, ये सारे इसम है जो नज़म में मौजूद है। नंबर 8 क्वेश्चन क्या है, इस नज़म से 4 मुरक्कब हरूफ ढूंढ कर लिखिए, यानी जो भारी हरूफ हैं, भारी अल्फाज हैं जिनमें भे का यूज़ होता है। घटा, ठिकाने, ढंग, फूल, देखिए सारे जो थे वो भारी अल्फाज थे। आगे देखिए जी, महीनों के नाम दुरुस्त तरतीब से अपनी कॉपी पर लिखिए। ये इसकी तरतीब है, आप तरतीब देख लीजिए और बेशक इसका स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लें। ये थी जी महीनों की तरतीब। अब चलते हैं जी सवाल नंबर 10 पर, जो कि हमारा आखिरी सवाल है। खाली जगह में दुरुस्त इमला के अल्फाज पुर कीजिए। अब्बू ने बाहर खेलने से डैश कर दिया, मना कर दिया, मीम नून आइन, मना। नंबर 2, मेरा दोस्त डैश ज़बान रवानी से बोलता है, अरबी, आइन रे बेछोटिए बी। दरख्त की शाख पर काला डैश बैठा था, सांप, सीन अलिफ सा नून पे, सांप। आगे देखिए जी, निदा का स्कूल इसके घर से बहुत डैश था, करीब, काफ रे ये बे, करीब। दरवाजे पर कोई जोर से डैश दे रहा था, दस्तक, दाल सीन ते काफ, दस्तक। ये थी जी आज की एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सॉल्यूशन पसंद आया होगा। बरसात का जो सॉल्यूशन था, मैंने पूरी कोशिश की है कि वो इजी आपके साथ शेयर करूँ। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक्सरसाइज अगला एक सबक की, क्योंकि अगली नज़म नहीं है, अगला है सबक, और सबक का नाम है काजी जी का अचार। ये बहुत इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग जो चैप्टर है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी भी, और इंशाल्लाह आपसे एक साथ एक्सरसाइज भी आपके साथ इसकी शेयर कर दूंगी। चलिए जी, मुझे याद रखिएगा अपनी दुआओं में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।